اور بھائی جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، جو جھوٹ بول رہے، جو دھوکے دے رہے، جو سارا دن بے حیائیوں میں ملوث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لاکھ دعوے کرے، یہ عاشق رسول نہیں ہے۔ ایک دن کے کسی بھی جلوس کی شرکت اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق نہیں بنا سکتی۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں آپ۔ صحابہ نے گردنیں کٹوا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثبوت دیا اپنی محبت کا، بیماری کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، فاقوں کے باوجود نماز کی پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ جان مانگ رہے تو انہوں نے جانیں دی، جب کہا کہ اولادوں کو قربان کرو، اولادیں قربان کر دی۔ اگر اونچی اونچی آوازوں سے نعرے مارنا اور سڑکوں پر ناچنا اور نعتیں پڑھ پڑھ کے پیسے جیبوں میں ڈالنا، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، پھر وہ کیا کہلائے گی جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا؟ پھر ان ایفرٹس کا کیا ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پٹ کی؟ صحابہ اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہا دے، اور اس کے باوجود وہ ڈرے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اور تم لوگ ایک چھوٹا سا شارٹ کٹ مار کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہو۔ اور اس بات کو مانے یا نہ مانے، تیری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ اللہ ہے کہ تجھے اللہ نہیں سمجھ آ رہا، تو چاہتے ہوئے بھی اللہ کے قریب نہیں آ پا رہا۔ پتہ نہیں ہے کہ میں کیسے آؤں اللہ کے پاس۔ آج سے 3 سال پہلے میں بھی انہی کنفیوژنز میں تھا، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، دنیا تھی لیکن اللہ نہیں تھا، اور یقین کر میری کوئی بھی خوشی مجھے خوش نہیں کرتی تھی، غم پریشانیوں نے مجھے جکڑا ہوا تھا۔ بظاہر لوگوں سے ہنستے ہوئے چہروں سے ملتا تھا، لیکن اندر کی دنیا ویران تھی۔ اور اب میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، جوان لڑکیاں اور لڑکے سارے اس چیز میں انوالو، کہ انہیں اللہ نہیں سمجھ آ رہا۔ کچھ لوگ گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہے، کچھ لوگ اپنی خواہشوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہے، کچھ لوگ ذمہ داریوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہے، پراپر طریقے سے اللہ کو ٹائم نہیں دے پا رہے۔ لیکن میری جان، میں تجھ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ تو 5 منٹ نکال کر اپنی زندگی میں اللہ کو سمجھ۔ جس دن تجھے اللہ سمجھ آ گیا، جس دن تجھے پتہ چل گیا کہ تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اسی دن تیری زندگی کی شروعات ہوگی۔ تیری چھوٹی چھوٹی خوشیاں تجھے بڑے لیول پہ خوش کرے گی، اور تیرے غم، تیرے دکھ، تیرے درد تجھے کبھی پریشان نہیں کر پائیں گے۔ بس ایک فیصلہ ہے جو تو نے کرنا ہے، ایک ارادہ ہے جو تو نے کرنا ہے۔ شیطان تجھے یہی کہے گا کہ نہیں، تجھ سے نہیں ہوگا، نہیں کرے گا وغیرہ۔ شیطان نے تجھے کنفیوز رکھنا ہے، دنیا نے تجھے مصروف رکھنا ہے۔ ایک تلاش ہے جو تجھے کرنی ہے، اور تو کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کو تم لوگوں نے سیلیبریٹیز بنایا ہوا ہے، سٹار بنایا ہوا ہے، میں نے ان کی اصلیت کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے لانا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے ایگزامپل سیٹ ہونے چاہیے تھے ہمارے پورے معاشرے میں، لیکن ہم نے ان کو لفٹ نہیں کروائی، اور ان 2 ٹکوں کے لوگوں کو ہم نے اپنی سروں پر بٹھا دیے۔ یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جاہل قوموں پر جاہل سربراہی آتے ہیں۔ ذہنوں کو غلام بنانے کے لیے آپ کو کوئی ڈگریاں نہیں لینی پڑتی۔ جس حد تک کمزور لوگوں کی، بیوقوف لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، آپ 2 سٹیپ آگے ان سے سوچ لو، یہ سب آپ کے غلام بن جائیں گے۔ تو ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، خدا کی قسم موت ہماری طرف بڑھ رہی ہے، لیکن ہم موت کی تیاری کرنے سے ایسے بے خبر ہیں نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میری بہن، میرے بھائی، اللہ کی قسم تیری یہ جو زندگی گزر رہی ہے نا، اور جیسے تو اسے گزار رہا، یہ ایسے گزارنے کے لیے تجھے نہیں دی گئی۔ اپنی زندگی پر غور کر۔ اگر تو تیری زندگی میں کچھ گولز ہے، کچھ مشن ہے، ویژنز ہے جو تجھے، تیری فیملی کو، تیرے فرینڈ سرکل کو، تیرے معاشرے کو فائدہ دے سکتے ہیں، تو ویل اینڈ گڈ، کیپ اٹ اپ، اگر اللہ کے حکموں کو بھی ساتھ پورا کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر تمہاری زندگی 2-4 چہروں تک محدود ہے، ناولز تک اور ٹی وی ڈراموں تک محدود ہے، تو یقین کرے تم اس لائق ہو کہ تمہیں کوئی سمجھائے، اور اگر تم نہیں سمجھ رہے تو تمہیں کوئی 2 تھپڑ لگائے لیکن سمجھائے تیرے بھلے کے لیے۔ چھوڑو یہ ساری چیزیں، کر لیں گے یار۔ اگر یہاں عیش و عشرت نہ کی تو اللہ نے بنائی ہے نا جنت، کر لیں گے عیش و عشرت وہاں پر۔ جتنے بھی یہ ماڈلز ہیں، جتنے بھی یہ سنگرز ہیں، ان کی وجہ سے لاکھوں معصوم لڑکیاں، لاکھوں نوجوان ایکٹرز، ماڈل بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے دنیا میں ایک نام کمانا ہے۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے ناچنا ہے، میں نے گانا ہے، میں نے کپڑے اتارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا ہے، میں نے لڑکیوں کو دھکے مارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کی عزتوں کو نیلام کرنا ہے۔ ایسی سوچ معاشرے میں اوپر آسمانوں سے نہیں آئی، اس سوچ کو بنانے والے اسی زمین پر رہتے ہیں، اور آج بھی وہ زندہ ہے۔ کچھ تو مر گئے بے حیائی کرتے کرتے، ناچتے ناچتے، گاتے گاتے، ننگے مرے ہیں کچھ لوگ، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں۔ ان کے پاس ایک موقع تو ہے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن وہ کہاں توبہ کرتے، وہ کہاں توبہ کرتے ہیں۔ ان کو سمجھانے والے جب آتے ہیں تو وہ لوگ تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے،
ہم نے تو دنیا کی بڑی بڑی کتابیں رٹ لی, امریکہ جیسے ملک سے ڈگریاں لے لی, لہٰذا ہمیں نہ سمجھایا جائے ہم جیسے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. سارا دن ہماری آنکھیں ان لوگوں کے ڈانس, مجروں اور یہ لوگ جو اپنی جسموں کی نمائش کرتے تھے, ہماری نظریں, ہماری آنکھیں انہی لوگوں کو دیکھنے میں بیزی تھی, جس وجہ سے ہم نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو کھولا نہیں, اس کی آیتوں کو دیکھا نہیں, پڑھا نہیں, سمجھا نہیں. اور یہ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ ٹک ٹاکرز, ان کو دیکھ کر ناچ لو, گا لو, 20 سال تک انتظار کر لو, 20 سال تک, جب تمہاری یہ جوانی ڈھل جائے گی, جب یہ تمہارا جسم جس سے آج تم اچھل کود کر ڈانس کر رہے ہو, جب تمہارے اسی جسم کو بڑھاپے کا دیمک لگے گا نا, تمہیں تب ریئلائز ہوگا کہ میں نے اپنے ساتھ بھی برا کیا, اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں میں نے ان کی زندگی بھی برباد کی. تم 20 سال رک جاؤ. آج جس جوانی کی طاقت کو اور ہاتھوں کی طاقت کو استعمال کر کے تم بڑے بڑے ڈمبلز, بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہو نا, انتظار کرو اس لمحے کا کہ تمہاری زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آئے گا جب پانی کا گلاس بھی منہ تک نہیں لے کے جا سکو گے. اس وقت میں ریئلائز ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا. ہاں, ابھی تمہاری عمر ہے, ناچ لو, گا لو, خوب انجوائے کر لو, لیکن اللہ رب العزت ہر امیر کو غریبی, ہر طاقتور کو کمزوری, ہر جوانی کو بڑھاپے, ہر خوبصورتی کو بدصورتی میں کنورٹ کرنے, تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے. ابھی بھی موقع ہے, رک جاؤ, سنبھل جاؤ, سدھر جاؤ, سوچ لو 5 منٹ کسی کونے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. فائدہ اٹھا لو, فائدہ اٹھا لو. میں ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگتا ہوں اگر میری باتیں کسی کو بری لگی ہو. یقین کریں میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا, میں کسی کی پرسنل لائف پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یار یہ پرسنل نہیں ہے. کسی کی وجہ سے میری اپنی زندگی, میرے گھر والوں کی زندگی, میرے سارے نوجوانوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہے. یہ کیسے پرسنل ہو سکتا ہے؟ پرسنل لائف تو ایک حدود کے اندر گزاری جاتی ہے. اگر آپ اس حدود کے اندر ہیں تو کوئی دوسرا بندہ آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا, آپ کو پوائنٹ نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ خود ہی ان حدودوں کو کراس کرتے ہو, پھر معاشرے میں موجود ہر انسان آپ کو اپنی سوچ, اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق جج کرے گا. میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہو, اپنی غلطیاں مان لی, خود کو غلط سمجھ لیا, پھر تو توبہ کا خیال آئے گا نا, پھر تو خود کو بدلنے کا خیال آئے گا. اور یہ چیز تو بڑی مشکل ہے نا. حالانکہ اللہ کے بندے, خود کو بدلنا بہت آسان ہے, لوگوں کو بدلنا مشکل ہے. کیا ہے, تم نے اپنے اندر ایک ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تھک چکا ہوں, ہار چکا ہوں, ٹوٹ چکا ہوں, بکھر چکا ہوں, نہیں سمجھ آ رہی, واللہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کر. صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میری زندگی میرے ہاتھوں سے, میرے اعمال سے ضائع ہوتی چلی جا رہی. میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں. اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے ٹھیک کر دے. اللہ جن چیزوں کی وجہ سے میری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں آج کے بعد میں نہیں کروں گا, بس اب ٹھیک ہو گئے. کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے اس میں؟ خود کو بدلنا کون سا مشکل ہے؟ وہ اعمال جو آپ کو برا بناتے ہیں, وہ لوگ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے, بات کرنے, ٹائم دینے سے آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے, ان لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے, منہ موڑنا ہوتا ہے. بس بن گئے آپ اچھے انسان. ایک زہر کا گھونٹ ہے, پی لو. ارے وہ والا زہر نہیں جس سے بندہ اللہ کے بہت قریب چلا جائے. یعنی اگر آپ گناہوں کے شوقین ہیں, آپ نے ساری عمر گناہوں میں, لذتوں میں اور اللہ کی بغاوت میں گزاری ہے, تو پھر جب آپ ایک دم سے ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کا سوچیں گے تو یہ آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے یار ایک زہر کا گھونٹ ہے جو مجھے پینا ہوگا. اور یہ جو کمزوری سی فیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں بدلوں گا بھی کہ نہیں, پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا بھی کہ نہیں. بھائی تو ہوگا ٹھیک, بہن تو کوشش تو کر. جب ایک بندہ بگڑ سکتا ہے, حالانکہ بگڑنا تو چاہتا ہی نہیں ہے, تو وہ بندہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نا, کیونکہ وہ تو ٹھیک ہونا چاہ رہا ہے. تو اللہ تو انسان کی چاہت پہ فیصلے کرتا ہے. جب آپ کے پاس کوئی برائی نہیں ہوگی کرنے کو تو کیا رہ جائے گا کرنے کو؟ نہیں کیا. مسلمان بننے کے لیے, مومن اور ایماندار بننے کے لیے آپ کو خواہشوں سے لڑنا پڑتا ہے, آپ کو دنیا کے اصولوں کو ٹھکرانا پڑتا ہے, بہت سارے لوگوں کو راضی رکھنا پڑتا ہے, اور اللہ کی خاطر بہت سارے لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے. آپ کو ایک ایسے خدا کی عبادتیں کرنی پڑیں گی, ایک ایسے خدا کی بات ماننی پڑے گی جو ایک ہے, جس کا کوئی شریک نہیں, جس کا کوئی وجود نہیں, جو نظر نہیں آتا, جو آپ سے یہاں بات نہیں کر سکتا. اس کی معرفت کو ڈھونڈنا ہوگا, اس کی قدرتوں پر غور کر کے اسے سجدے کرنے ہوں گے. اور وہ سجدے کبھی کبھی آپ کو پھیکے لگ سکتے ہیں, کبھی کبھی آپ کو مشکل لگ سکتے ہیں, لیکن آپ نے ان ساری سچویشن سے لڑ کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے, اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے, اور اس ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے. پھر جا کے جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گا. یہ نہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, وہ بھی زبانوں سے, تو جنت ہم پر فرض ہوگی ہے. میں اللہ رب العزت کے تمام انعامات کا مستحق ہو گیا ہوں. جو لوگ ننگے جسموں کو دیکھنے کے شوقین بن جاتے ہیں نا, ان کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے باقی نہیں رہتے. آپ لوگ مان لیں اس بات کو کہ آپ کے ایمان کو چوری کیا جا رہا ہے, بہت ایک شاطر طریقے کے ساتھ. تمہارے دشمن, تمہارے اسلام کے دشمن, تمہارے اللہ کے دشمن, وہ لوگ جو کسی شریعت کے پابند ہی نہیں ہے, وہ لوگ جو بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں, وہ تمہیں بھی اللہ کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں اور اس کی محنت کر رہے ہیں. کہیں سے بھی کسی راہ چلتی ہوئی لڑکی کو پیسے دے کر اپوائنٹ کرتے, کیمرے کے سامنے
اپنے جسم سے کپڑے اتارنے کے بھی پیسے دیے جاتے، پھر ان کے جسم کو ایک فیک طریقے کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، بہت سارے فلٹرز لگا کر ان کی بیوٹیز کو نکھارا جاتا ہے، ایپس یوز کر کے ان کی ایکنیز کو دور کیا جاتا ہے، ان کی باڈی شیپس کو چینج کیا جاتا ہے، انہیں اسکرپٹ پکڑائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہیں، یہ سینز کریٹ کرنے ہیں۔ اس طرح سے تم لوگوں نے مسلمانوں کو بیوقوف بنانا، کیونکہ جب مسلمان تمہارا ننگا جسم دیکھے گا تو یہ اپنا ایمان ہاتھ میں لا کر تمہارے سامنے پیش کر دے گا، پھر یہ بھول جائے گا کہ یہ کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اور اسلام کا ایک فالوور ہے اور اللہ رب العزت کا ماننے والا ہے۔ جسموں کی بھوک اس قدر گھنونی ہوتی ہے، بہت سارے مسلمانوں کو لگ گئی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو اتنا نہیں سمجھ آ رہا کہ دشمن تم پر محنت کر کے تمہارا ایمان تم سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں، اب وہ ہاتھ ڈال کے تمہارے سینے سے تو ایمان نکال نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں یہ حیا بنا کر اللہ کی نظروں میں گرائیں گے۔ ہر گناہ کے بدلے اب اپنے دل سے تھوڑا سا ایمان نکالتے ہو، پھر گناہ کی لذت تو آپ کو ملتی ہے لیکن بدلے میں آپ کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ جو اپنے رب کو بار بار اگنور کرتا ہے، بار بار اگنور کرتا ہے، بار بار اگنور کرتا ہے، تو اس کا دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ اب شیطان جس گھر میں داخل ہوتا ہے نا، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے بس نفس اور ہوس کے تماشے چلتے رہیں ساری عمر اس کے سامنے۔ تو جو لوگ اپنے دل میں شیطان کو جگہ دیتے ہیں، پھر ان کی زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں رہتی، پھر وہ اپنے فیصلے خود نہیں کرتے بلکہ شیطان ان کی زندگی کے فیصلے کرتا ہے، اور شیطان کا ہر فیصلہ انسان کو جہنم کے حوالے کرنے کے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے دور لے جانے کے ہوتے ہیں، دنیا کے مشغلوں، دنیا کے تماشوں میں مصروف رکھنے کے ہوتے ہیں۔ لیکن جو انسان اپنے دل کو صاف کرے گناہوں سے، لذتوں سے، ہوس سے، اور صاف کر کے اپنے دل میں اللہ کو دعوت دے، تو آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت 70 ٹائم کہتے ہیں کہ لبیک میں حاضر ہوں۔ تو جو بندہ بھی اپنے دل میں رہنے کے لیے اپنے اللہ کو انوائٹ کرے گا تو پھر اللہ آئے گا اس کے دل میں، اور جب آپ کے دل میں اللہ رہے گا، جب آپ کے دل میں اللہ کی یاد رہے گی تو وہ دل نمازوں کی طرف جائے گا، عبادات کی طرف جائے گا، اللہ کی محبتوں کی طرف جائے گا۔ اور کہاں ہیں وہ تمہارے سو کالڈ سیلیبریٹیز جن کے ملین فالوورز ہیں، جو دن رات لوگوں کو اپنا ناچ گانا دکھاتے ہیں؟ اب جا کے ان سے کہو نا کہ قرآن چلا ہے جی، کچھ ہوش کریں، کچھ ہمیں بتائیں، کیا وہ اسلام والے نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے اکاؤنٹس پر جا کے پوسٹ اپلوڈ کرے؟ کیونکہ وہ اس سٹیج پر ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد کروڑوں لوگوں تک ان کی ایک بات جاتی ہے، لعنت ہو میری ایسے فالوورز پہ، لعنت ہو میری ایسی شہرت پہ، لعنت ہو میری ایسی دولت پر کہ جو میں اللہ سے مانگ مانگ کر کیم کرتا ہوں، اور جب اللہ اور اس کے رسول اور دین کو میری اسی دولت کی ضرورت پڑتی ہے تو میں بھیگی بھیگیا بن جاتا ہوں، تو میں اپنے لبوں کو سی لیتا ہوں اور کچھ نہیں بولتا۔ کیا آج ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ جن کے ملین 2 ملین فالوورز ہیں کم سے کم یہ ایک پوسٹ کر دے تاکہ ان کی پوسٹ ریچ ہو کے جائے ان لوگوں کے کانوں تک، ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کہ جو لوگ اس واقعے کے ذمہ دار ہیں، تاکہ ان کو یہ بتا سکے کہ ہم ابھی زندہ ہیں، ہم مر جائیں گے لیکن قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے، یقین کریں ہم اپنی اولادوں کو قربان کر دیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر ایک آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تمہیں ہماری جانیں چاہیے، لے لو، دولتیں چاہیے، لے لو، ایٹم بم مارے ہمارے گھروں پر آ کر، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے قرآن اور ہمارے اللہ کو نہ چھیڑنا ہماری نظروں کے سامنے۔ بے غیرتوں، کدھر تمہارے سو کالڈ سٹارز، ایکٹرز، ماڈلز جو کہ مسلمز ہیں، جن کو تم ڈیفینڈ کرتے ہو؟ ان کا یہ حق نہیں بنتا کیا وہ انہی کروڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچائے کہ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی عظمت پر وہ تھوڑی سی بات کریں، ساری عمر وہ اپنے ننگے جسم دکھائیں گے ہمیں، صرف اپنے فالوورز کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، سینز دکھائیں گے ہمیں۔ ایک ڈرامے میں کسی کی بہن بنے گی تو دوسرے ڈرامے میں اسی کی بیوی بنے گی۔ عقل کے اندھو، ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہو تم لوگ جو نہ تمہارے اللہ کے نام پہ غیرت کرتے ہیں، نہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ غیرت کرتے ہیں۔ قرآن جلایا گیا ہے، ان کو احساس تک نہیں ہو رہا، ابھی تک ان کے اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ تک نہیں آئی، ایک سٹوری تک نہیں اپڈیٹ ہوئی، ایک کیپشن تک نہیں آیا۔ نفس کے غلاموں کے غلام ہو تم لوگ، اللہ کے نام پہ غیرت کرو۔ یہ سو کالڈ سیلیبریٹیز، ماڈلز، ایکٹرز بے حیائی کر کر کے مر جائیں گے، تم نہ مرنا۔ یہ ٹک ٹاکرز، ان کو ذرا سے جوانی کے پر لگتے تو یہ ہر نئے گانے پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
میں سمجھتا ہوں ایسے انسان کے فالوورز پر لعنت ہو کہ جو یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ایک اللہ والا ہے، اس نے اس دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، صرف اپنے ہی فالوورز اکٹھے کرتا ہے. لگے رہو، عقیدے لے کر جاؤ گے تم لوگ صرف اللہ کے پاس. ایمان کے جذبے تو ختم ہو گئے. سویڈن کے بغیرت نے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے قرآن چلایا، تم نے تو چھپ چھپ کر قرآن کو ذلیل کیا ہے. قرآن نے کہا تھا زنا نہ کرو، تم نے زنا کیا. قرآن نے کہا جھوٹ مت بولو، تم نے جھوٹ بولا. قرآن نے کہا ماں باپ کو ذلیل مت کرو، تم نے ذلیل کیا. قرآن نے کہا بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، تم نے وہی بے حیائیاں کی. سب سے بڑے مجرم تو تم ہی ہو. تمہاری یہ بے غیرتیاں جو تم تنہائی میں کرتے ہو، اس نے تمہارے ایمانی جذبوں کو چوری کر لیا ہے، جس کی وجہ سے آج تم آواز نہیں اٹھا پا رہے، جس کی وجہ سے آج تمہارے ہاتھ بظاہر کھلے ہیں لیکن ان ہاتھوں سے تم کچھ نہیں کر پا رہے. نہ ہماری حکومتوں کو غیرت آ رہی ہے، نہ ہمارے ان سو کالڈ سیلیبریٹیز کو غیرت آ رہی ہے جن کی آواز کروڑوں لوگوں تک جاتی ہے. بس دیکھتے رہیں گے، انتظار کریں گے. ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے، ریکویسٹ. یہ عجیب بات ہے بھائی، فجر میں نہیں اٹھنے ہوتا، فجر میں نہیں اٹھنے ہوتا. اس کا مطلب یہی ہے نا، فجر کی اہمیت نہیں ہے آپ کے دل میں. فجر میں جو مسجدیں خالی ہے، یہ اس بات کی گواہی ہے نا کہ لوگوں کو نیند زیادہ ضروری ہے. لوگ اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے آرام سے محبت کر بیٹھے، اور اس محبت میں اللہ رب العزت کی پکار کو بھی اگنور کر رہے. الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور انسان کہتا ہے سنہرے خواب دیکھنا بہتر، نیند بہتر ہے. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ رب العزت کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب جو بندہ 4-5 بجے فجر میں نہیں اٹھ رہا اور فجر میں اٹھ کے مسجد نہیں جا رہا، تو اسے پھر چاہیے کہ اگر اس کی 5 بجے کی فلائٹ ہو تب بھی ایسا ہی کرے نا. گرل فرینڈ بلائے 4 بجے تب بھی سویا رہے گا. اگر مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی اہمیت نکل گئی تو مسلمان دعوے تو 1000 کرے گا کہ میں اللہ والا ہوں، لیکن اللہ کی کوئی بات نہیں مانے گا. اللہ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی بات کی اہمیت آپ کے دل میں ہو. لیکن میرا مسلمان جانو مانو سے فارغ ہوگا تو اللہ پہ فوکس کرے گا نا. تو یہ سارے ٹوپی ڈرامے ہیں. عبادتوں کے معاملے میں دھوکے بازیاں چل رہی ہیں، 2 نمبریاں چل رہی ہیں. عبادت نہیں ہوتی، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تہجد مشکل ہے، یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، فلاں مشکل ہے. ابے چپ کر، بہانے نہ دے، خود کو دھوکے نہ دے. کوئی مشکل نہیں ہے. صاف بول کہ تیرا دل نہیں کرتا، صاف بول کے اللہ سے تیرا دل نہیں جڑتا، صاف بول کہ تجھے دنیا زیادہ ضروری ہے، اللہ کی بات کی اہمیت نہیں ہے تیرے دل میں. وہ دین، وہ قرآن، وہ شریعت، وہ احکامات جو اللہ رب العزت نے انسانوں پر فرض کیے، اور انسان یعنی اللہ کا، میں کیسے سمجھاؤں، جذبات میں میرے الفاظ غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ میں دل سے سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہو. اب لیٹ سپوز ایک ماں جس کو یہ سینس ہے 12 سال کا بچہ جو ہے نا وہ صرف 10 کلو کا وزن ہی اٹھا سکتا ہے، تو وہ ماں کبھی بھی اس بچے سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی کہ تم بیٹا 20 کلو کا وزن اٹھاؤ. یعنی ایک ماں کو تو اتنی سینس ہے کہ وہ اپنے بچے کو کوئی ایسا آرڈر نہیں دیتی، اپنے بچے کو کسی بھی ایسے کام کو کرنے کا نہیں کہتی جو وہ بچہ نہیں کر سکتا، کمزور ہے. وہ اللہ جو حکمتوں کا مالک ہے، وہ اللہ جو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، انسان کو انسان سے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے. وہ اللہ اگر ایک انسان پر نماز فرض کر رہا ہے، انسان پر سچ بولنا فرض کر رہا ہے، نفس کو قابو کرنا فرض کر رہا ہے، اور انسان بدلے میں یہ کہے کہ مشکل ہے، تو یہ انسان کہنا کیا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر وہ فرض کیا ہوا ہے جو ہمارے بس میں نہیں. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ستارے توڑ کر لاؤ، چاند کو بے نور کر دو، سورج کو بے نور کر دو. اللہ نے تو سمپل وہ عبادتیں فرض کی ہے جو ہر عام انسان کر سکتا ہے. تو یہ خود کو دھوکے دینا بند کریں، یہ ڈرامے بازیوں سے نکلیں. اگر آپ نے ایک عمل نہیں کرنا نا تو نہ کریں، بدلے میں یہ نہ کہے کہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے، مشکل ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے. کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ نے جو بھی فرض کیا ہوا ہے وہ انسان کر سکتا ہے. اللہ انسان پر کوئی ایسی چیز فرض کر دے جو انسان نہ کر سکتا ہو، تو آپ مجھے بتائیں اللہ ہمارے ساتھ انفیئر کر سکتا؟ جنت کمانا بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. لوگوں نے اسے مشکل بنایا ہوا ہے نا. آپ کہتے رہو، آپ کے مشکل کہنے سے ان لوگوں کے لیے تو مشکل نہیں ہو جائے گی جو لوگ کما رہے ہیں. ایک مزدور 2000 روپے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو کر پتھر اٹھا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، اس کے جسم کو پسینے آئے ہوئے ہیں، اس کا جسم تھک گیا ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے صرف 2000 کی خاطر. اور ایک مسلمان مسجد میں جا کے پنکھے کے نیچے کھڑا ہو کر اے سی کے کمروں میں نماز نہیں پڑھ سکتا. بڑا مشکل کام ہے جی. خود سوچو، آپ کو کوئی 2 تھپڑ مار دے تو آپ اپنے فیصلے چینج کر دیتے ہیں، اپنے ڈیسیجن چینج کر دیتے ہیں. حضرت بلال کوڑے بھی کھا رہے، سینے پہ پتھر بھی ہے، دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، درد بھی ہو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں چھوڑنا اللہ کو.
بھائی ڈیمانڈ تو ہم سے بھی یہی ہے کہ تم پر ظلم ہو یا لوگ تمہیں تاج پہنائے، تمہارے بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں یا کوئی اٹھ کر تمہیں کیوں نہ قتل کر دے، ہر حال میں تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے، آزمائشوں سے ڈرنا نہیں ہے، حالات سے ڈرنا نہیں ہے، خوفزدہ نہیں ہونا، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تم اپنے بیلیو، اپنے عقیدے، اپنے ایمان کا سودا کبھی بھی نہ کرنا، ڈٹے رہنا اس بات پر کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج اگر تم پریشان ہو اور پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے گھیر رہی ہیں اور شیطان تمہیں ڈرا رہا ہے کہ تم ہار جاؤ گے، تم ڈر جاؤ گے، تم مر جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے یہ کہو نا کہ مرنے ہی تو آیا ہوں، مجھے قبول ہے وہ ہار، مجھے منظور ہے وہ ظلم، مجھے منظور ہے وہ ذلت جس کے سہنے پر مجھے میرا رب مل جائے، مجھے محبت ہے ان تکلیفوں سے کہ جن تکلیفوں کے برداشت کا بدلہ اللہ ہو، میں دل سے لگاتا ہوں ان آزمائشوں کو، ہر وہ پتھر کھانے کے لیے میں تیار ہوں جو لوگ اللہ کی وجہ سے مجھے ماریں گے۔ آپ لوگوں نے ڈپریشن کو بیماری کہا ہے، میری نظر میں ڈپریشن سب سے بڑی اپورچونٹی ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے۔ یار ڈپریشن کی ماں بہن ایک کرو بھائی، کیا ڈپریشن ہوتا ہے؟ تمہاری بہن کو طلاق ہوئی ہے آج تک؟ اوکے، تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے؟ نہیں نکالا۔ کبھی ایک دن بھی بھوکے پیٹ سوئے ہو؟ نہیں سوئے۔ کیا ریزن ہے تمہارا ڈپریشن کا؟ میں بتاتا ہوں ڈپریشن کسے کہتے ہیں۔ جب آپ اپنے کسی چھوٹے سے مسئلے کو اتنا سوچتے ہو کہ آپ اس لیول پر چلے جاتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے اوکے، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے میرے پاس، تو آپ کہتے ہو اوہو ڈپریشن ہے جی، انزائٹی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اس پوائنٹ تک لے آیا کہ اب تم سے کچھ ہو نہیں رہا، تم کچھ کر نہیں پا رہے، سو آؤ اب اپنے رب کے پاس جس کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے، اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ ڈپریشن میں ہوں، موو آن ہونے کا ٹائم ہے، کیونکہ آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، پیچھے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، دائیں بائیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، اتنا کمزور ہو چکا ہوں۔ اللہ میں نے سنا ہے تجھے کمزوروں سے بڑی محبت ہے، تو اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے رب سے بہت ایزیلی اور بہت جلدی کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے ڈپریشن کو بیماری کہا ہے، میری نظر میں ڈپریشن سب سے بڑی اپورچونٹی ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے کی۔ کم آن، اپنی کنفیوژن سے نکلو، لوگوں کو بھی نکالو، اللہ کو لے کر بالکل سیلفش ہو جائے۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو پھر بھلے اس دنیا میں تمہاری ایک بھی دعا قبول نہ ہو، ایک بھی خواہش پوری نہ ہو، ایک پل بھی تمہیں نہ ملے، ایک دن ایسا نہ ملے تمہیں کہ جس دن تمہیں خوشیاں ملے، راحتیں ملے، سکون ملے، بس اس بات پہ خوش رہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اس بات پہ الحمدللہ کہو، اس بات پہ شکر کرو۔ میرا اور تمہارا مقصد ہی یہی ہے، لوگوں کے چہروں سے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے عہدوں سے، لوگوں کی شہرتوں سے، سو کولڈ کرائٹیریا سے آپ کو بالکل امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کی بندگیوں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے اور خود کو کچھ سمجھے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے تب تک کسی بھی ایرے غیرے کو تم اپنے آپ سے اچھا سمجھنے لگ جاؤ گے۔ اللہ فرما رہے کو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب تمہارا اور اللہ کا کنیکشن تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جائے، اب ایسا کرو، اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ، وہ لوگ جو تمہارے کلوز ہیں، جو تمہاری باتیں مانتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کو یہ بتاؤ کہ یار دیکھو میں نے بھی اللہ کی طرف آنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے نے مجھے لوگوں کی غلامیوں سے آزاد کر دیا، اس فیصلے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا، تم ایسا کرو، تم بھی آ جاؤ اللہ کی طرف۔ پھر ان میں سے اگر کوئی بات مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے۔